طاقت اٹ سیلف جو ہے نا جی، یہ بیسکلی تو ہے ایک استعداد. خوف کے بعد نفرت کے بعد بغاوت، اور بغاوت پھر ریبیلیس ہے. عطا میں اپنی مرضی شامل کرنے والا خطا کر ہی جاتا. اللہ والا کبھی ناکام نہیں ہوتا کیونکہ وہ کبھی کامیاب بھی نہیں ہوتا. اور کہا کہ حضور آج میرے پاس اگر اسم اعظم ہوتا نا تو میں دیکھتا کہ وہ سپہ سالار کی کیسے جرت تھی کہ اس نے اس بابے کو اس طرح سے مارا اور اس کے ساتھ اتنا ظلم کیا. میں تو کتنے لوگوں کو جانتا ہوں جو کبھی خودکشی کرنے والے تھے، اپنی جان لینا چاہتے تھے. ابھی اقتدار کی طاقت صرف لوگوں کو دبانے کے لیے ہو رہی ہے. السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ ٹھیک ہیں، فٹ ہیں؟ پوڈ کاسٹ کی نئی ایپیسوڈ اور نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں ایک دفعہ پھر. اور ایک دفعہ پھر میں موجود ہوں اپنی فیوریٹ پرسنالٹی صاحبزادہ کاشف محمود صاحب کے ساتھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ، شکر مالک، بڑا کرم. شکر الحمدللہ جی. اور بس سلسلہ جاری ہے، ڈفرینٹ ٹاپکس کور ہو رہے ہیں. لوگ بڑے جو ہے نا ڈیٹیل سے وہ ویڈیوز دیکھ رہے ہیں، یہ ہمارے ایپیسوڈز دیکھ رہے ہیں، نیچے کامنٹس بھی آ رہے ہوتے ہیں، سجیشنز بھی آ رہی ہوتی ہیں. تو آج کا بھی ٹاپک بڑا منفرد ہے، بلکہ ہم نے چیک کیا، آپ نے چیک کیا تو پتہ چلا کہ اس کے اوپر علیحدہ سے کسی نے کوئی پراپر بات نہیں کی. اور وہ ہے طاقت، کہ یہ جو ہر بندہ طاقت حاصل کرنا چاہتا ہے، طاقت کا غیر ضروری استعمال کرتا رہتا ہے، تو اصل میں طاقت ہے کیا؟ جی ہاں، یہ بہت ہی، کیونکہ لوگوں نے چیزوں کی طاقت کے بارے میں تو کہا کہ طاقت ہوتی ہے، خیال کی طاقت ہوتی ہے، روح کی طاقت ہوتی ہے، قرآن پاک کی بھی ایک طاقت ہوتی ہے، عبادت کی بھی ایک طاقت ہوتی ہے. لیکن طاقت اٹ سیلف جو ہے نا جی، یہ بیسکلی تو ہے ایک استعداد. اور سرکار والا صاحب نے کہا ہے کہ اس کا جو مفہوم ہے وہ بہت مبہم بھی ہے اور وقت کے ساتھ یہ بدلتا بھی رہتا ہے. طاقت جب تک ہے نا جی آپ کی پازیٹیو حدود کے اندر، تو طاقت بہت اچھی ہے، چاہے آپ کے جسم کی طاقت ہی ہو. میں نے دیکھا ڈاکٹر وسیم صاحب کو بہت اوائل عمری میں، جب ڈاکٹر صاحب وہ 6-8 پیکس کے ساتھ جناب وہ ڈولے شولے بنا کے تو ورزشیں کیا کرتے تھے، باڈی بلڈنگ کا بڑا انداز تھا ان کا. کیوں ڈاکٹر صاحب وہ طاقت نہیں تھی جی؟ کیا تھا وہ، بتائیں ذرا. بس وہ جی طاقت ہے، لیکن اس کو پھر وہ اگر چینلائز نہ کیا جائے تو پھر وہ طاقت جو ہے مظلوموں پہ نکل بھی سکتی ہے، غصے کی شکل میں، لڑائی کی شکل میں، یا اپنے آپ کو بہتر سمجھنے کی شکل میں. جی ہاں، کہ اگر تو کوئی سمجھانے والا نہیں ہے تو وہ طاقت خطرناک، شدید خطرناک آپ ثابت ہو دیکھیں کہ سکتی ہے. جہاں پہ طاقت اپنے بگاڑ کی طرف آتی ہے نا، وہ ہمیشہ کسی کی شکست چاہتی ہے. غور کریں، اللہ اکبر، اللہ اکبر، چاہے وہ عام ریسلنگ ہے، چاہے وہ دنیاوی کوئی طاقت ہے یا کوئی روحانی طاقت ہے، کوئی بھی طاقت کی فارم ہے نا، جب وہ آتی ہے نا اپنے شر کی طرف. بولے جیسے سرکار والا صاحب نے ایک طاقت کا ذکر کیا، استاد کی طاقت کا، کہ استاد بچوں کو جب پڑھاتا ہے تو اس کی طاقت استعمال کرنے کا ایک مفہوم ہے کہ ذرا بھی اس کے سر پہ ہلکا سا تھپڑ لگا دینا، یا اتنا استاد کا خوف پیدا کرنا کہ جس سے طالب علم جو ہے وہ تربیت یافتہ ہونا شروع ہو جائے اور وہ جو اس کی بری عادات ہیں وہ ٹھیک ہونا شروع ہو جائے. لیکن اگر وہی طاقت، استاد کی طاقت، بچے کو پکڑ کے مارے، اور یوٹیوب کی ویڈیوز بھری پڑی ہیں جی کہ جہاں پہ استادوں نے بچوں کو ایسے درندوں کی طرح سے مارا ہوا ہے کہ بچے بیچارے جو ہے نا جی وہ دیکھ کے ترس آتا ہے کہ یار یہ اگر استاد ہے نا تو استاد ہی نہ ہو، اور یہ اگر تعلیم ہے تو تعلیم ہی نہ ہو. مجھے یاد ہے سرکار ویسا ایک دفعہ نا اماں جی کے ساتھ نا گاڑی پہ جا رہے تھے، تو ایک وہ ٹائر شاپ پہ رکے،
تو وہاں پر نا کچھ بچے جو تھے نا وہ آپ کو پتہ ہے ٹائر شاپ کے ارد گرد ہمیشہ چھوٹے چھوٹے بچے بھی کام کر رہے ہوتے ہیں کہ ٹائر کو کھولنا، اس کی ٹیوب کو دھونا، ایسے ہی بڑا استاد نا، استاد کے چھوٹے 3-4 ایسے ہیں. تو آپ نے فرمایا اس میں سے جو زیادہ تر بچے ہیں نا یہ استاد کی مار کی وجہ سے بھاگے ہیں اسکول سے. یعنی کہ استاد نے اپنی طاقت کا وہ استعمال کیا کہ بچے تعلیم سے محبت چھوڑ گئے. اور اسی کے مقابلے میں جہاں کہیں پر بھی استاد وہ محبت اور خوف اس لیے رکھتا ہے تاکہ ادب قائم رہے، طالب علم کو اس کی سیریسنس کا احساس ہو. اور جہاں کہیں پہ یہ طاقت بڑھ جائے تو وہاں پہ جو ہے نا جی وہ پھر خرابی پیدا ہونی شروع ہوتی ہے. مجھے یاد ہے ایک وہ گورنمنٹ کالج کی پرنسپل صاحبہ تھی، تو محفل میں انہوں نے سرکار وائز صاحب سے کہا کہ جی یہ جو لڑکی ہیں نا جی یہ تو بہت ادھم مچاتی ہیں، تو جب پھر یہ ہمارے ہتھے چڑھتی ہیں نا تو پھر ہم بھی ان کی پھر پینٹی لگاتے ہیں. تو آپ نے کہا آج کہہ دیا ہے، آج کے بعد مت کہنا، کیونکہ استاد کا دماغ جب بند ہوتا ہے تو اس کا ہاتھ چلنا شروع ہو جاتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ اب تمہاری دماغی طاقت ختم ہو گئی ہے اور اب تم نے ہاتھ کی طاقت استعمال کرنی شروع کر دی ہے. سکھاوال صاحب کہا کرتے تھے خوبصورت فکرہ کہ طاقت جو ہے نا وہ چاہتی ہے کہ مجھے جانا جائے، مانا جائے، پہچانا جائے مجھے. اور جہاں پہ یہ نہیں ہوتا تو وہاں پہ پھر طاقت جو ہے نا وہ خوف پیدا کرنا شروع کرتی ہے کہ یہ کرو، یہ میرے لیے کرو. تو بڑا طاقت کا جو مفہوم ہے نا جی یہ حدود و قیود کے اندر تو بہت اچھا ہے. جیسے آپ نے فرمایا کہ خوراک جسم کو طاقت دیتی ہے اور زیادہ خوراک جسم کو کمزور کر دیتی ہے، وہ طاقت چھین بھی لیتی ہے. اب یہ آپ سمجھتے نیوٹریشن والے اچھے لوگ سمجھتے ہیں یہ بات کو ہے. بالکل صحیح جی، بالکل بالکل جی. وہ جتنا بندہ کھاتا جاتا ہے اتنا ہی بیمار ہوتا جاتا ہے، اتنا ہی کمزور ہوتا جاتا ہے، اتنی جو ہے بد ہضمی، کیا کولیسٹرول، کیا شوگر، کیا بلڈ پریشر، کیا وہ جو بیماریوں کا گڑھ بن جاتا ہے جی انسان سارے کا سارا، صرف یہ زیادہ خوراک کی وجہ سے. بالکل یہ جو طاقت ہے نا جی، ایک جگہ پہ آپ نے فرمایا کہ دنیا کے سب سے بڑے نشوں میں سے ایک نشہ طاقت کا ہے، کہ انسان جو ہے نا جی اللہ اکبر اس کے ساتھ جب جڑتا ہے نا، اس طاقت کے ساتھ، تو ایک اس کو سرور، ایک نشہ آتا ہے. وہ نشہ کیا ہوتا ہے؟ دوسروں کو نیچے کرنے کا، اپنے آپ کو اوپر کرنے کا، دوسروں کو ہرانے کا، اپنی جیت کا. بندوق کی طاقت کیا ہوتی ہے؟ سیلف ڈیفenس میں رکھا ہوا ہے تو ٹھیک ہے، لیکن جس دن یہ طاقت استعمال ہوتی ہے تو یہ صرف دوسروں کو ہرانے کے لیے یا ان کو مارنے کے لیے استعمال ہوتی ہے. جتنے اولیاء کرام بزرگ ہیں ان میں سے کبھی کسی نے اسلحہ نہیں رکھا جی. میں نے تو سرکار والے صاحب کے پاس کبھی نہیں دیکھا. آپ نے کہا کہ وہ تم بندوق خریدتے ہو حفاظت کرنے کے لیے اور پھر تم بندوق کی حفاظت میں زندگی گزار دیتے ہو کہ بندوق جو ہے نا یہ بھی حفاظت سے رہے. تو طاقت اپنے اندر جو ہے نا جی یہ ایک سرکار والے صاحب کا ہے، یہ خوف کی حدود میں نا یہ بادشاہی کرتی ہے طاقت، کہ جہاں پہ طاقت خوف پیدا کر رہی ہے وہاں پہ ایک اس کا ڈر یہ ہے کہ وہ اسی چیز سے ہی خائف ہے جس پہ وہ اپنی طاقت لگا رہی ہے. وہ خود بھی اس سے کچھ نہ کچھ خوف زدہ ہے کہ یہ کل کو اگر یہ طاقت بن گئی تو میری طاقت کا کیا بنے گا. ہمارے جتنے فیوڈل لارڈز جس کو کہا جاتا ہے وہ طاقت اپنے وہ چھوٹے مزاروں کے اوپر اور کام کرنے والے مزدوروں کے اوپر کیوں لگاتے ہیں کہ کل کو یہ گرو کر گئے تو ہمیں کون دیکھے گا، ہمیں کون مانے گا، ہماری خدمت کون کرے گا. تو وہاں پہ وہ طاقت کا بے جا استعمال ہوتا ہے. وہ طاقت اندھی ہو کے پھر کچھ بھی کر رہی ہوتی ہے. اور ایک جگہ پہ نا کیا خوبصورت فکر ہے سرکار والا صاحب کا، آپ ذرا سنیں. آپ نے کہا کہ طاقت خوف پیدا کرتی ہے، خوف نفرت پیدا کرتی ہے، نفرت بغاوت کو پیدا کرتی ہے اور بغاوت طاقت کو توڑ دیتی ہے. اللہ اکبر.
تو ایک دیکھیں ریپیٹیشن، خوف کے بعد نفرت، نفرت کے بعد بغاوت، اور بغاوت پھر ریبیلیس ہے. بلکہ کہتے تھے کہ جس طاقت کو نہ ماننے والا ہی تو ابلیس کہلاتا ہے. ہر طاقت کو نہ ماننے والا اس طاقت کا ابلیس کہلاتا ہے. واہ 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 سبحان. اور جو بھی طاقتیں ہیں آپ ذرا غور کریں کہ کتنی طاقتیں ہیں، جسم کی طاقت سے لے کے روحانی طاقت سے لے کے تو آپ کے اقتدار حاصل کرتے ہیں لوگ. بڑی اچھی چیز ہے اقتدار حاصل کریں. تو زیادہ تر اقتدار کون حاصل کرتا ہے؟ جس کے پاس پہلے سے پیسے کی طاقت ہوتی ہے. وہ کہتا ہے نہیں پیسے کی طاقت تھوڑی ہو گئی ہے، اتھارٹی ہونی چاہیے، 6 گاڑیاں آگے پیچھے ہونی چاہیے، پروٹوکول ہونا چاہیے، ہماری ہاں نہ میں فیصلے ہونے چاہیے، ہم سے پوچھے بغیر کچھ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ ہم بڑے اہم ہیں، ہم بڑے ضروری ہیں. اور وہ اقتدار جو ہے اگر خدمت کی طور پہ استعمال ہو جائے، اقتدار کی طاقت اگر خدمت کے طور پہ استعمال ہو جائے تو بہت ہی خوبصورت چیز ہے. لیکن کیا آیا واقعی ایسے ہو رہا ہے؟ ابھی نہیں ہو رہا. ابھی اقتدار کی طاقت صرف لوگوں کو دبانے کے لیے ہو رہی ہے. ہم تو اپنے ملک میں دیکھتے ہیں کہ ہر آنے والی حکومت پچھلی حکومت کے اوپر طاقت استعمال کرتی ہے، تو وہ اس کے خلاف بات کرتے ہیں، وہ اس کے خلاف بات کرتے ہیں، وہ اس کے خلاف کیس کرتے ہیں، وہ اس کے خلاف آدھے سچے جھوٹے کیس ملا کے، تو وہ بھی کہتے ہیں ہمارے بھی جھوٹے کیس، تو وہ کہتے ہیں ہمارے بھی جھوٹے کیس ہیں. تو طاقت سے لڑ رہی ہے، طاقت کو توڑ رہی ہے، طاقت سے نفرت پیدا کر رہی ہے. تو ملک میں امن کہاں سے آئے گا؟ کیونکہ ہر طاقت دوسری طاقت سے ٹکرانے کا سوچتی ہے، اور جب وہ ٹکراتی ہے تو اس کے پھر چنگاریاں ہی پیدا ہوں گی ملک میں، اور تو کچھ نہیں پیدا ہوگا یہاں پہ. تو طاقت کا استعمال جو ہے نا وہ اصل معنی رکھتا ہے کہ یہ جو آپ نے طاقت حاصل کی ہے، یا اللہ نے آپ کو طاقت دی ہے، اقتدار کی طاقت دی ہے، یہ طاقت کا مفہوم بھی سمجھنا چاہیے کہ یہ طاقت کس حد تک ہم نے استعمال کرنی ہے، کہاں استعمال کرنی ہے. وہ ایک دفعہ سرکار واسم نے کہا کہ وہ سکندر اعظم جی آدھی سے زیادہ دنیا اس نے فتح کی، تو طاقت تھی اس کے پاس، کھوپڑیوں کے مینار بنا دیے اس نے بھی، بنا دیے چنگیز خانے بھی بنا دیے، اور ملکوں کے ملک فتح ہوئے جا رہے تھے، اور لاشوں کے ڈھیر بھی بڑھتے جا رہے تھے. تو کہا کہ وہ دنیا فتح کرنے کی خواہش کوئی فتح کر لیتا نا تو شاید اتنی تباہی نہ ہوتی. یعنی کہ طاقت کو کنٹرول کرنے کی بھی ایک طاقت ہوتی ہے. اگر وہ طاقت اس کے اوپر نہ ہو جڑی ہوئی تو پھر طاقت جو ہے نا یہ ضرر پیدا کرتی ہے، نقصان پیدا کرتی ہے، اپنے آنے والے کو دیکھتی نہیں ہے. انسان شہرت حاصل کرتا ہے، شہرت ایک طاقت ہے، بہت اچھی طاقت ہے. اور شہرت کس لیے ہونی چاہیے؟ چلے ہم تو ویسے کہتے ہیں کہ شہرت کے لیے کام نہیں کرنا چاہیے. میں آپ کو سچی بات بتاؤں، سرکار والا صاحب نے اس کے اوپر بات کی، آپ نے کہا ہے کہ آپ نہ شہرت کے لیے کام نہ کریں، کوئی کام کریں اللہ اس میں شہرت دے دے تو اس کی مرضی. سبحان اللہ، واہ. تو جو شہرت کے لیے کام کرتے ہیں، شہرت کی طاقت استعمال کرتے ہیں، وہ پھر جب کبھی وہ شہرت نہیں مل رہی ہوتی تو پھر وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ پھر خیر اور شر ملا کے کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں بدنام ہوں گے تو کیا نام نہ ہوگا؟ کیونکہ نام ہونا چاہیے ہمارا، کسی طرح سے بھی ہونا چاہیے. اور چاہے ہماری کوئی غلط تصویر آ جائے، کوئی غلط ویڈیو آ جائے، تو کر رہے ہیں لوگ، سچی میں یہ کام کر رہے ہیں جی لوگ، صرف اس لیے کہ شہرت باقی رہے، لائم لائٹ میں رہیں، چمکتی روشنیوں کے بیچ میں بیٹھیں، ہمیں بار بار بلایا جائے، ہمیں پوچھا جائے، ہمیں یہ کیا جائے، ہمیں اہم سمجھا جائے. اور یہ اہم سمجھنا ہی تو وہم سمجھنا ہے، اور کیا ہے؟ میں اہم تھا یہی وہم تھا. اہم تو کیا ہوتا ہے جی؟ اہم کچھ نہیں ہوتا. اللہ اکبر. ملکوں کی طاقت ہوتی ہے جی، بڑے بڑے ممالک، امریکہ کہتے ہیں جی بڑی طاقت ہے، ایک دور میں رشیا بڑی طاقت ہوا کرتی تھی، ساؤتھ کوریا جو ہے جی وہ بڑی طاقت ہے، نارتھ کوریا پر تو ایک علیحدہ ہی کہانی ہے جی، وہ ساری کی ساری. لوگ
ہمارے جو ملک کے اندر جو بڑی طاقت کہلاتی ہے وہ کہتی ہے یہ سپہ سالار فوج جس کو کہا جاتا ہے، سپاہی آپ کے ملک کے، یہ طاقت نہ ہو تو ملکوں کو خطرہ ہے کہ بھئی دوسرا ملک اس کے اوپر حملہ کر سکتا ہے. یہ طاقت ہونی چاہیے آپ کے ملک کی، لیکن اگر صرف یہی طاقت ہوگی تو پھر باقی طاقتیں آپ کے ملک کی جنم نہیں لے سکتی. اگر آپ ملک میں اسلحے بنانا شروع کر دیں تو پتہ چلے گا کہ جی ملک کے باقی جو کام ہیں وہ سارے رکنے شروع ہو گئے، کیونکہ آپ کا سارا فوکس جنگ کی طرف ہو گیا ہے. جن دنوں میں جنگ کی ہوائیں چلنا شروع ہوتی ہیں، سٹاک مارکیٹ آپ کی نیچے آ جاتی ہے، ملک کی معیشت تباہ ہونا شروع ہو جاتی ہے. کہتے ہیں آپ جو لوگ ہیں نا وہ یہ نہیں دیکھتے کہ طاقت جو ہے وہ ہمارے ملک میں یہ جنگیں ہم نے کتنی کی ہیں. وہ کہتے ہیں معیشت ایک طاقت ہے. آج کے دور میں معیشت بڑی طاقت ہے. پیسہ ہے جی، پیسے کی طاقت بڑی طاقت ہوتی ہے. پیسہ حرام سے آیا ہو یا حلال سے آیا ہوا ہو، اس کی بڑی طاقت ہوتی ہے جی، اور اس کو استعمال کرنا چاہیے جی. تو ہمارے دین میں نا جی یہ طاقتیں نہیں ہیں. ہمارے ہاں کچھ اور کہانی چل رہی ہے جی. تو شہرت کی طاقت، اقتدار کی طاقت، یہ آپ کی فوج کی طاقت، یہ طاقتوں کے ساتھ جب تک کوئی ایک منفرد خیال نہ جڑا ہو، اور وہ خیال کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی طاقت کا خیال. کہ جب تک یہ طاقت آپ کے ساتھ نہ جڑی ہو تب تک طاقت فساد پیدا کرتی ہے، طاقت آپ کے اعمال کو ضائع کرتی ہے. آپ کیوں غور نہیں کرتے کہ یہ طاقتیں یہاں پر ہی رہ جانی ہیں اور ایک دن وہاں پہ میت بن کے پڑا ہوا ہونا ہے، اور پھر لوگ کہیں گے کہ جی وہ فلانا دیکھیں جی سپہ سالار تھا، وہ کتنا برا تھا، یہ والا کتنا اچھا تھا اور کتنا یہ برا تھا. آر جانے والا ویسے آج کل دیکھ رہے ہیں کہ وہ بلیک لسٹ ہو کے جا رہا ہے، کوئی اچھی نیک نامی کے ساتھ نہیں جا رہا. نیک نامی بڑی طاقت ہے. آپ غور کریں، نیک نامی حاصل کرنا کیا چھوٹی بات ہے جی، کہ آپ ملک کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں اور نیک نام ہو کے نکلیں یہاں سے. تو یہ نیک نامی جو ہے نا جی، اس کا حوالہ صرف اللہ کے رسول ہی ہو سکتے ہیں اور کوئی نہیں ہو سکتا جی. سبحان اللہ. پھر سرکار نے ایک طاقت کا ذکر کیا. آپ نے کہا کہ حسن بڑی طاقت ہے. بڑے بڑے ارسطو اس کے آگے ڈھیر ہو گئے ہیں جی. بڑے بڑے ارسطو ڈھیر ہو گئے اس طاقت کے سامنے، حسن کی طاقت کے سامنے. وہ کہتے ہیں بڑے بڑے جرنیل ڈھیر ہو جاتے ہیں حسن کی طاقت کے سامنے. اتنے بادشاہ گزرے ہیں جو اس حسن کی طاقت کے آگے زیر ہو گئے، بالکل زبر تھے زیر ہو گئے ہیں جی، بلکہ پیش ہو گئے. پیش ہو گئے بلکہ پیش ہو گئے. تو اب حسن اپنے اندر بڑی طاقت رکھتا ہے جی، اٹ سیلف. تو سرکار نے کہا حسن کی طاقت کے آگے جو ہے نا وہ ایک طاقت آگے کھڑی ہوتی ہے جس کو کہتے ہیں عشق کی طاقت، جنون کی طاقت ہے. ایک اور سرکار نے اس کے اوپر شعر کہا ہوا ہے کہ میرے جنون نے مجھ کو دیا اذن پیرہن، دیوانگی کے بعد ملی مجھ کو آ گئی، میرے جنون نے مجھ کو دیا اذن پیرہن. تو یہ جو جنون کی طاقت ہے نا، یہ پھر عشق کی طاقت سے بھی کچھ قدم اور آگے آتی ہے، اور یہ حسن کی طاقت کے ساتھ اٹیچ ہوتی ہے، لیکن یہ اس سے بڑی ہوتی ہے، جنون کی طاقت جس کو کہتے ہیں. تو حسن جو ہے نا جی وہ بڑی بڑی خرابیاں پیدا کرتا ہے جی. دیکھا کہ اس طاقت کے آگے باپ نے مروا دیا اس کو، بیٹے نے مروا دیا اس کو، تو اس نے اس کو اندر کروا دیا، یہ کر دیا وہ کر دیا. حسن کی طاقت جی چل رہی ہے جی. بادشاہت کے اندر جھگڑے ہو گئے، وہ ایک ملک نے دوسرے ملک کے اوپر لڑائی کر دی جی، پوری کی پوری حسن کی طاقت کے پیچھے. تو یہ اگر اچھی استعمال ہو تو کیا بات ہے، لیکن زیادہ تر اچھی ہوتی نہیں ہے جی. میں نے دیکھا ہے جی یہ طاقت جو ہے جی، اور ہوتی تھوڑی سی ایسی ٹیمپریری سا دور ہوتا ہے جی اس کا، کہ 5 سال 10 سال 20 سال اس کے بعد تو حسن ڈلنا شروع ہو جاتا ہے جی سارے کا سارا. وہ والی طاقت ختم ہو جاتی ہے. اور پھر اگر اس درمیان میں اس نے وہ پازیٹیوٹی نہیں نہ حاصل کی تو بڑھاپے میں پھر وہ حسن جو ہے نا وہ پھر تنگ کرتا ہے جی.
وہ پھر آپ کی نگیٹیوٹی بن کے نکلتا ہے، کیونکہ آپ نے اس حسن کو یوٹیلائز کیا ہے پیسے کے لیے، پاور کے لیے، تو وہ سب کچھ ریورٹ بیک ہوتا ہے. آپ جیسی آواز دے رہے ہیں ویسی آواز ہی آپ کو واپسی کے اوپر مل رہی ہے. تو آپ ذرا غور کریں کہ جو طاقت آپ حاصل کرنا چاہ رہے ہیں اس طاقت کے ساتھ آپ کا رجوع اللہ کے ساتھ جڑا ہوا ہے کہ نہیں جڑا ہوا. وہ کہتے ہیں وہ ایک بادشاہ سلامت جا رہے تھے تو دیکھا کہ ایک درویش نا بیٹھا ہوا ہے پانی کے کنارے، اور وہ پیالہ ہے اس کے پاس، اور پیالے میں روٹی بھگو رہا ہے اور کھا رہا ہے. تو بادشاہ سلامت کو بڑا ترس آیا. اس نے کہا کہ بھائی ہم گزرے، ہم نے دیکھ لیا تجھے کہ تو غریب آدمی ہے، پانی کے ساتھ روٹی کھا رہا ہے، تو بتا ہم تیرے لیے کیا کر سکتے ہیں. اس نے کہا وہ میں روٹی پیالے کے ساتھ پانی کے ساتھ کھا رہا ہوں، میں اتنا کر سکتا ہوں، تو تیری کیا ضرورت ہے مجھے، تو میرے لیے کیا کر سکتا ہے. میں تو یہ طاقت رکھتا ہوں کہ میں سب کچھ چھوڑ کے بیٹھا ہوں، اور تم کیا طاقت رکھتے ہو کہ تم مجھے زیادہ سے زیادہ روٹی دے دو گے. یہ طاقت وہ طاقت نہیں ہے. وہ میں نے آپ کو ایک کہانی ایک دفعہ سنائی تھی کہ وہ بادشاہ سلامت گھومتے گھامتے آئے ملک کے اندر، بڑا خزانہ ڈھیروں ڈھیر ان کے پاس. تو درویش ایک آیا تو اس نے کہا کہ یہ تمہارا اتنا جو خزانہ ہے نا، وہ میری ایک چیز جو ہے وہ تمہارے سارے خزانے کے اوپر بھاری ہے. اس نے کہا تیرے پاس ایسا کیا ہے بھائی جو تو کہہ رہا ہے. اس نے کہا یہ چھوٹی سی چیز ہے، ادھر اپنا سارا خزانہ ایک طرف رکھو اور یہ چھوٹی سی چیز میری ایک طرف رکھو، تو دیکھتے ہیں کس کا وزن زیادہ ہے. تو اس نے کہا یہ پاگل ہو گئے درویش. نے کہا رکھو ذرا. سارا ایک پلڑے میں رکھا گیا سارا سونا خزانہ جو لوٹ مار کیا ہوا تھا. تو وہ درویش کی چھوٹی سی چیز ایک جگہ پہ رکھی تو وہ چیز بیٹھ گئی اور سارا خزانہ اوپر ہو گیا. بادشاہ نے کہا یہ کیا کام کیا تو نے ہے، یہ کیا ہے. اس نے کہا ٹھہرو ابھی ایک اور منظر دکھاتا ہوں تمہیں میں. تو اس نے تھوڑی سی مٹی لی اور اس چیز کے اوپر پھینکی تو سارا خزانہ ایک دم سے دھڑم سے نیچے اور وہ چیز اوپر ہو گئی، چیز ہلکی ہو گئی. بادشاہ پھر حیران ہو گیا. اس نے کہا یہ کیا طاقت ہے بھائی، یہ تو بتا ہمیں. اس نے کہا جناب یہ ہے آپ کی اندر کی آنکھ. اگر اندر کی آنکھ آپ کی کھلی ہوئی ہے تو دنیا کے یہ خزانے اور یہ ساری طاقتیں کچھ بھی نہیں ہیں، اور اگر یہ بند ہے تو پھر یہ ساری طاقتیں بہت اوپر ہیں اس کے. تو یہ جو آپ کا انر سیلف ہے نا جی، یہ جب تک اس کا تزکیہ نہ ہو، یا اس کے ساتھ جب تک وہ رب تعالیٰ کی کنیکٹیویٹی یا اس کا خیال آپ کے ساتھ جڑا ہوا نہ ہو، تب تک یہ ساری طاقتیں جو ہے نا آپ کے اندر کوئی نہ کوئی فساد پیدا کرے گی. تب تک آپ جو ہے نا وہ کھل نہیں سکیں گے. یہ کہیں نہ کہیں پر آپ کی زندگی کے اندر بیماریاں پیدا کریں گی. وہ ایک اور کہانی یاد آ گئی کہ ایک شخص گیا اپنے پیر صاحب کے پاس، تو اس نے کہا کہ حضور اسم اعظم کے بارے میں بہت سنا ہے، تو آپ کے پاس اسم اعظم ہے، ہم جلوے دیکھتے رہتے ہیں، تو ہمیں بھی عنایت کیجیے اسم اعظم. انہوں نے کہا میاں تم کیا کرو گے اسم اعظم کا. اس نے کہا جی بڑا ہم دیکھتے ہیں ظلم و ستم ہو رہا ہے اور بڑے خراب کام ہو رہے ہیں، تو اگر میرے پاس اسم اعظم ہو تو میں ٹھیک کرتا جاؤں جو چیز مجھے خراب نظر آ رہی ہے. تو اس نے کہا کہ اچھا چلو جاؤ آج کا دن ذرا آرام کرو، جنگل سیر کر کے آؤ، تو شام میں بات کریں گے. وہ چلا گیا جنگل. اب وہ جنگل جب گھسا تو دیکھا کہ ایک درویش جو ہے وہ لکڑیاں اکٹھی کر رہے چھوٹی چھوٹی سی اور گٹھڑی میں اپنی باندھ رہے. تو شام کو وہ بھی جنگل سے فارغ ہوا، وہ درویش بھی کٹھے دونوں باہر نکلے. تو وہ اس کے پاس گٹھا تھا لکڑیوں کا، تو وہ گٹھا اپنا اس نے ڈالا، وہ شہر کی طرف جا رہے. تو وہاں سے سپہ سالار کا گزر ہوا. تو اس نے کہا کہ بابا جی یہ لکڑیاں ہمیں چاہیے. اس نے کہا بیٹا آپ لے لو، میں تو بیچنے کے لیے لے کے جا رہا ہوں. میں لکڑیاں جنگل سے اکٹھی کرتا ہوں، انہیں بیچتا ہوں، 4 پیسے ملتے ہیں، گھر کے لیے روٹی لے کے جاتا ہوں میں. تو آپ دے دو اس کی قیمت مجھے. اس نے کہا تم سپہ سالار سے پیسے مانگ رہے ہو؟ طاقت بولی نا اندر سے، اور سپہ سالار سے تم پیسے مانگتے ہو؟ اور مارو بابے کو سے لکڑیاں لے لو. وہ سپاہیوں نے بابے کی ٹھکائی کی اور لکڑیاں لے لی. اب بابا بیچارہ جناب ٹوپی سر پہ رکھی اور خالی پٹکا اس نے اپنے ڈالا اور شہر کی طرف چل پڑا. اب وہ جو بندہ تھا دیکھ رہا تھا منظر، وہ بڑا اس کو دکھ بھی ہوا کہ یار یہ کیا کیا اس بزرگ کے ساتھ انہوں نے سلوک. وہ اور جناب
تپش کے ساتھ نہ اپنے پیر و مرشد کے پاس پہنچ گیا اور کہا کہ حضور آج میرے پاس اگر اسم اعظم ہوتا نا تو میں دیکھتا کہ وہ سپہ سالار کی کیسے جرت تھی کہ وہ اس نے اس بابے کو اس طرح سے مارا اور اس کے ساتھ اتنا ظلم کیا. تو بزرگوں نے کہا کہ تمہیں پتہ ہے کہ وہ بابا کون ہے؟ وہ کہ جی کون ہے؟ کہتے وہ بابا ہے جس نے مجھے اسم اعظم عطا کیا. اللہ اکبر، واہ واہ واہ، سبحان اللہ. اب یہ پوائنٹ نا بڑا غور والا ہے یہاں پر کہ طاقت اس وقت تک طاقت ہے جب تک آپ کے پاس ہے. جس دن آپ نے طاقت استعمال کرنی شروع کی نا اس دن طاقت آپ کی کم ہونی شروع ہو جائے گی. واہ واہ واہ، سب سے بڑی اور طاقت ہے کہ طاقت کے ہوتے ہوئے طاقت کا استعمال نہ کیا جائے. ذاتی استعمال منع ہے اس کا، ہائے ہائے، ذاتی جو سب سے بڑی جو بات ہے. سبحان اللہ. آپ دیکھیں مولا کائنات ہیں، طاقتیں ہیں، امام علی مقام ہیں، طاقتیں ہیں، لیکن اپنی ذات کے لیے نہیں استعمال ہوئی. ہمیشہ مشکل کشا نہیں کرتا، خود نہیں حل کرتا، بالکل نہیں کرتا جی. مشکل کشا اپنی مشکل حل نہیں کرتا جی. وہ دنیا کی مشکل کشائی کرے گا لیکن اس طاقت کو کبھی اپنے لیے استعمال نہیں کرے گا جی. یہ ہے طاقت کا اصل فلسفہ کہ اپنی ذات کے لیے وہ چیز اگر استعمال نہیں نہ ہو رہی ہے تو بس پھر وہ امر ہے. جیسے مولانا روم کی کہانی کئی دفعہ ہم سنا چکے ہیں، جانتے بھی ہیں لوگ، کہ وہ تالاب والا واقعہ ہوا ہے. حضرت شاہ شمس تبریز آئے اور وہ پھر وہ سوکھی کتابیں نکالیں اور پھر وہ ناراض ہو کے چلے گئے. تو مولانا روم جو تھے وہ پھر کہتے ہیں پتہ نہیں کتنے سال، 4 سال ان کی تلاش میں رہے اور اس کے بعد حضرت شاہ شمس تبریز ملے. تو حضرت شاہ شمس تبریز نے اس وقت کلام لکھا ہوا تھا دم ہم دم علی علی، بہت بڑا کلام ہے جی وہ. تو مولانا روم نے کہا کہ جی یہ اتنا بڑا کلام یہ آپ کو کہاں سے عطا ہوا؟ انہوں نے کہا جی مجھے تو یہ مولا علی سے عطا ہوا ہے. تو پھر انہوں نے کہا کہ تمہیں ایک راز کی بات بتاتا ہوں کہ علم جو ہے نا یہ بھی بہت بڑی طاقت ہے، اور اگر علم آپ نے اپنی ذات کے لیے استعمال کیا تو یہ سانپ ہے، اور اگر علم آپ نے دوسروں کی بھلائی کے لیے استعمال کیا تو یہ نور ہی نہیں، نور لنا نور ہے یہ. سبحان اللہ، واہ واہ واہ، اللہ اکبر، سبحان اللہ. تو یعنی کہ علم بھی ایک بہت بڑی طاقت ہے. اب جتنی بھی طاقتیں آپ غور کریں، لوگ جس کے پاس کچھ علم آ جائے وہ علم ہمیشہ دوسروں کو متاثر کرنے کے لیے استعمال کرتا ہے، صرف اس لیے کہ مجھے مانا جائے، مجھے پہچانا جائے، مجھے بہت بڑا عالم فاضل سمجھا جائے، اور میرے اوپر جو ہے نا جی وہ مجھے سربراہ بنایا جائے، میں بڑا علم والا ہوں جی اور بڑی طاقت والا ہوں جی. تو یہ جب تک جو ہے نا جی علم وہ خدمت کے لیے استعمال ہو رہا ہے یا طاقت خدمت کے لیے استعمال ہو رہی ہے تب تک تو یہ بہت خیر کی بات ہے. لیکن جس دن یہ آپ کے ذاتی استعمال میں آنا شروع ہو جائے گی نا، طاقت کا کوئی بھی عمل کسی بھی طرح کی طاقت اگر آپ نے ذاتی استعمال میں کرنی شروع کر دی ہے نا تو اس کا مطلب ہے یہ طاقت آپ سے ختم ہونا شروع ہو گئی، کم ہونا شروع ہو گئی، اور یہ طاقت کا استعمال جو ہے یہ منفی ہے، یہ شر ہے، یہ منع ہے اصل معنوں میں. اور شرک بھی کہہ سکتے ہیں اس کو، اور شرک بھی کہہ سکتے ہیں، کیونکہ طاقت تو بلکہ سرکار کا نا پنجابی کا ایک شعر آ گیا یاد. آپ کہتے ہیں کہ زور کریں تے او زور آور، سر سٹو سر ملدا. کہ اگر تم زور کرنے والے ہو نا تو یہ بات جان لو کہ پھر وہ سب سے بڑا ہے زور کرنے والا، اس کے پاس ہے جنود السماوات والارض، لشکر ہے، سب سے بڑی طاقت، کون کی طاقت اس کے پاس ہے، وہ جو چاہے وہ ہو سکتا ہے. اگر تم وہ زور کرو گے پھر سب سے بڑا زور اسی کے پاس ہے. وہ پھر فرعون کی جتنی بڑی بھی طاقت ہو وہاں پہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وہ لکنت والی آواز بھی جو ہے نا وہ جا کے اس کی پوری بادشاہی کو تباہ کر سکتی ہے. تو وہ طاقتیں وہ دینے والا ہے، عزتیں وہ دینے والا ہے. تو طاقت جو ہے نا جی وہ جب تک اللہ کے فضل کے ساتھ نہ جڑی ہوئی ہو تب تک یہ تو زور کرے
تے او زوراور سر سٹو سر ملدا، یعنی کہ تم جب سبمیشن میں جاؤ گے نا اللہ کے ہاں، سجدے میں چلے جاؤ گے اس طاقت کے ہوتے ہوئے، تو تب تمہیں سرفرازی ملے گی، تب تمہارے سر کو وہ برقراری ملے گی، دل کو قرار ملے گا، اور تمہیں عزت افزائیاں ملے گی کہ زور کریں تے او زوراور سر سٹو سر ملدا، دل کی گل دل دیاں گلاں ہونٹ کی بولن، دل محرم ہے دل دا، کہ جب دل کی بات جو ہے وہ ہونٹ سے کہاں بولی جا سکتی ہے، وہ تو دل ہی اس کا محرم ہو سکتا ہے، اور کوئی نہیں محرم ہو سکتا ہے، کہ ربا میرے حال دا محرم تو ہے، تو ہی ہے میرے دل کا جو حال جاننے والا ہے جی، کی حال سناوا دل دا کوئی محرم راز نہ ملدا۔ تو دل والے جو لوگ ہیں نا جی، ان کے پاس جب طاقتیں آتی ہیں نا جی، تو وہ اور دھیمے ہو جاتے ہیں، اور سجدے میں چلے جاتے ہیں، اور شکرانے میں چلے جاتے ہیں، اور سبمسو ہو جاتے ہیں۔ وہ میرے خالو ہے، وہ تو اکثر کہتے ہیں سلنڈر کر دو جی، فٹافٹ سلنڈر ہے، سلنڈر کر دو، سلنڈر کر دو سارا کچھ۔ ان لوگوں کا پھر سب سے بڑا کمال یہ ہوتا ہے کہ یہ دلوں پہ بادشاہی شروع کر دیتے ہیں۔ اوہ، یہ ہے اصل بادشاہی جی، کہ طاقت کے ہوتے ہوئے جب وہ خدمت خلق کی طرف چلنا شروع کرتے ہیں نا، پھر وہ اصل طاقت دلوں کی بادشاہی ہے، حکومتوں کی بادشاہی نہیں ہے، وقت کی بادشاہی نہیں ہے، کہہ لیں کہ شوبز کی بادشاہی نہیں ہے۔ اصل بادشاہی یہ کہ آپ نے اپنی زندگی میں کتنے دل راضی کیے، یہ بھی غور کریں کہ آپ نے اپنی زندگی میں کتنے دل زخمی کیے۔ اگر آپ نے اپنی زندگی میں اپنی طاقت سے دل زخمی کیے ہیں تو آپ کو ملیں گے بچھو سانپ سارا کچھ جس کے بارے میں کہا گیا ہے، لیکن اگر آپ نے اپنی زندگی میں دلوں کو راضی کیا ہے تو ان کی قبروں میں چراغ جلتے ہیں، محبت کے چراغ جلتے ہیں، عشق نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چراغ جلتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو وہ جو ہے نا جی، ابھی جو پڑھا ہے کہ واصف وی وسنیک کہاوے تیرے نور نگردا، کہ وسنیک کہتے ہیں وہاں کے رہائشی کو، کہ وہ اب چاہتے ہیں کہ ہم بھی، ہمارا نام بھی اسی نسبت سے ہے کہ یہ جو تھے نا جی، یہ اس دور میں یہ عاشق تھے اللہ کے رسول کے، ان کے راستے پہ چلنے والے لوگ ہیں۔ اب دیکھیں کہ دنیا میں جنہوں نے بادشاہی کی ہے، یہ نا لاہور کے بالکل باہر نا ہے جی اس کا مزار، اس کا مقبرہ جہانگیر کا، بالکل دریا راوی کے اس طرف۔ تو وہ میں مقبرے پہ گیا جی، تو لوگ آرٹ دیکھنے آتے ہیں وہاں پہ کہ کیسا مقبرہ بنا ہوا ہے، مغلیہ طرز تعمیر کیا تھی، اور بس وہ دیکھا، اور جہانگیر کی قبر ہے وہاں پہ، ساتھ ہی اس کی بیگم کی بھی قبر ہے، تو وہ دیکھا تھوڑا بہت اور بس وہ آ گئے۔ تو ساتھ ہی دریا کے جو ادھر ہے وہ دوسرے وہ ہیں جنہوں نے دلوں کو فتح کیا ہے، وہ ہے حضرت داتا گنج بخش علی حجویری، جنہوں نے دلوں کو فتح کیا اس دور میں، اور آج بھی ان کے لنگر چل رہے ہیں، اور ان کا نام چل رہا ہے، اور ان کی نسبت سے، ان کی کہی ہوئی باتوں کو زندگی میں لانے سے لوگ جو ہیں وہ اللہ کے راستے پہ چل رہے ہیں۔ اور اس سے تھوڑا سا ادھر آ جائیں تو سرکار وائس صاحب کا بھی مزار ہے، جہاں پہ دیے جل رہے ہیں، جھنڈے ہل رہے ہیں، اور ان کا بھی نام لے لے کے ہم بات کر رہے ہیں، اور ایک دنیا ہے جو وائس صاحب کی کہی ہوئی باتوں کو زندگی میں عمل میں لے کے آ رہی ہے، کام میں لے کے آ رہی ہے۔ تو یہ ہے وہ طاقت کہ جس نے صرف لوگوں کو فتح نہیں کیا، ان کی زندگی میں سکون بھی لائے، راحت لے کے آئے۔ ڈپریشن کے مریض، انگزائٹی کے مریض، وہ بچہ مجھے ملا جی، جس نے کہا کہ جی وہ میں تو رات کو نا ایسے وہ پسٹل پکڑی ہوئی، اور میں انگزائٹی میں اتنا تھا کہ میں اپنے آپ کو شوٹ کرنے والا تھا، اور وہ رات کے 2:30-3 بجے کے قریب کہتا ہے جی میں بالکل کرسی پہ بیٹھا ہوا اور گن میں نے ہاتھ میں پکڑی ہوئی،
تو وہ ٹیلی فون کی گھنٹی بجی. موبائل کا دور نہیں ہوتا تھا, وہ ٹیلی فون دوسرا والا ہے, پی ٹی سیل والا. تو اس کی گھنٹی بجی تو کہتے ہیں میں نے فون اٹھایا تو دوسرے واسع صاحب تھے. تو انہوں نے کہا کہ خودکشی کرنا حرام ہے, سو جاؤ, باقی بات صبح کریں گے. کہتے ہیں وہ میں نے سونا تو میرے ہاتھ پاؤں لرزنے شروع ہو گئے کہ ہمارے مرشد کو تو یہ بھی پتہ ہے کہ یہ کیسے ہو رہا ہے, یہ ساری بات ہے. تو کہتے ہیں جی وہ دیکھیں ذرا اس وقت کا منع کیا ہوا تو کیسے بات آگے چلنی شروع ہو گئی. وہ ایک سیمینار پہ نا, سرکار کا سیمینار ہو رہا تھا, میں سیمینار سے باہر نکلا نا جب, تو ایک شخص ملا مجھے, نوجوان سا ہی تھا. تو کہتے ہیں جی میں تھا وہ یہ جو سوسائڈرز اسکواڈ ہوتا ہے نا جی, یہ جو دہشت گرد ٹائپ جو لوگ ہوتے ہیں, کہتا ہے جی میں اس میں تھا جی, اور ہمارا دماغ بالکل جو ہوتا ہے نا وہ بند ہوتا ہے اور ہمیں نا کچھ اور سننے کی اجازت بھی نہیں ہوتی. تو کہتے ہیں جی کہیں سے نا مجھے ایک ویڈیو ملی سرکار وائس صاحب کی, اور میں نے ان کو نا چپکے سے سننا شروع کیا. جب سننا شروع کیا تو میرے حالات بدلنا شروع ہو گئے اور بات سمجھ میں آنا شروع ہو گئی. تو کہتے ہیں جی میں پھر نا وہ کسی طرح سے ان سے جان بچا کے تو میں پھر وہاں سے نکلا. تو خیال کی دیکھیں کتنی بڑی طاقت ہوتی ہے کہ آپ پازیٹیو سے مائنس ہو جاتے ہیں اور مائنس سے پازیٹیو ہو جاتے ہیں. اور وہ مجھے دوبارہ تو کبھی نہیں ملا, لیکن دعا ہی ہے اس کے لیے, وہ جہاں پہ ہے, اور بڑی مہربانی ہوگی اس کے اوپر کہ اس کے کان تک وہ اصل بات پہنچ گئی اور خیال کی دنیا جو ہے نا اس کی آباد ہو گئی. وہ سرکار ویسا فرمایا کرتے کہ دیکھو شیر بڑی طاقت ہے, لیکن شیر کے پاؤں سے کانٹا نکالنے والی اس سے بڑی طاقت ہے. کہ وہ پوری کہانی ہے نا جی, وہ آپ کو یاد ہوگا ہے کہ وہ بادشاہ نے پھکوا دیا شیر کے سامنے, تو شیر آ کے تو اس کے پاؤں چاٹنا شروع کیا. انہوں نے کہا یہ تو خونخوار جانور ہے, یہ اس کے پاؤں کیوں چاٹ رہا ہے. وہ پتہ چلا کہ جناب اس نے اس کے پاؤں سے کانٹا نکالا تھا جی, شیر کے پاؤں سے ہے. تو ایک دن سرکار نے کہا کہ دیکھو وہ سائبیریا سے نا یہاں پہ گرمیوں کے دنوں میں نا وہ آتے ہیں پرندے, اور یہاں پہ کچھ عرصہ قیام کرتے ہیں مختلف جھیلوں کے آس پاس, اور پھر یہاں سے دوبارہ فلائی کر کے وہ سائبیریا واپس چلے جاتے ہیں. آتے ہیں برڈز یہاں پہ, پنجاب میں آتے ہیں. تو آپ نے کہا کہ تمہیں پتہ ہے یہ وہاں پہ نا انڈے دے کے آتے ہیں برف میں, اور جب یہ واپس جاتے ہیں نا تو وہ ان انڈوں میں سے نا بچہ نکلنے والے ہوتے ہیں. تو آپ نے فرمایا کہ کوئی ایسا فارمولہ ہے کہ جب تک ان کو وہ خاص حدت اور ٹیمپریچر نہ دیا جائے, ہیچنگ نہ دی جائے ان انڈوں کو, ان انڈوں میں سے بچے نہیں نکل سکتے, بلکہ انڈے تو فریز ہو جانے چاہیے برف کے بیچ میں اگر آپ رکھتے ہیں تو آپ نے کہا کہ یہ نا اپنے خیال کی طاقت سے ہزاروں میل دور پڑے ہوئے انڈے جو ہیں نا ان کو حدت دیتے ہیں, ہیچنگ کرتے ہیں جی ان کی, اور جب یہ جاتے ہیں تو وہ ان انڈوں میں سے بچے نکلنے والے ہوتے ہیں جی. کیونکہ اتنی زیادہ وہ سردی میں برڈ سروائیو نہیں وہ لے کر سکتے, اس لیے وہ اڑ کے تو ان علاقوں میں ہزاروں میل ٹریول کر کے ان علاقوں میں آ جاتے ہیں جی. تو خیال کی طاقت بہت بڑی طاقت ہے, لیکن یہ طاقت بھی جو ہے نا, اگر جو وہ لوگ ہیں نا ٹیلی پیتھی والے اور یہ سمجھتے ہیں کہ خیال کی طاقت بھئی بہت بڑی طاقت ہوتی ہے, تو ہم تو دیکھ رہے ہیں کہ جو خیال سرکار نے ہمیں عطا کیا ہے یا جو لوگوں تک بات پہنچ رہی ہے اس سے کتنی زندگیاں بہتر ہو رہی ہیں, کتنی زندگیوں کے اندر سے وہ نیگیٹیوٹی ختم ہو رہی ہے. آپ بھی پڑھتے ہوں گے الحمدللہ کمنٹس جو آتے ہیں, اتنے خوبصورت کمنٹس آ رہے ہوتے ہیں کہ ہم بہت بہتر فیل کر رہے ہیں, باتوں سے کوئی دلوں کے اندر کوئی گدازی پیدا ہو رہی ہے, کوئی ان کو جو ہے وہ اسے نرشمنٹ مل رہی ہے. تو الحمدللہ یہ خیال کی طاقت ہی ہے جو چل رہی ہے ساری کی ساری. سبحان اللہ. بلکہ وہ میں تو کتنے لوگوں کو جانتا ہوں جو کبھی خودکشی کرنے والے تھے, اپنی جان لینا چاہتے تھے, اب اللہ کے حکم سے اور سرکار کی آڈیوز سے کتنی لوگوں کی زندگیاں آسان کر رہے ہیں. سبحان اللہ, وہ آگے لوگوں کو آسان کر رہے ہیں لوگ جو خود اپنی جان لینے پہ تلا ہوا تھا اب کتنی زندگیوں کو آسان کر رہے ہیں. واہ بھائی واہ, سبحان اللہ اکبر. بس یہ ہے فیض کی بات ہوتی ہے ساری, کہ طاقت کوئی اللہ کی طرف سے ملے, علم ملے, اقتدار ملے, شہرت ملے, چاہے پاور کسی طرح کی بھی ملے,
اس پاور سے جو ہے نا جی وہ آپ خدمت کریں، اللہ کی مخلوق کی خدمت کریں، تو تب وہ طاقت پریزرو ہوتی ہے. ادروائز یہ طاقت جو ہے نا صرف ڈسٹرکشن کے لیے استعمال ہوتی ہے اور اس کا کوئی مدعا نہیں ہوتا جی. نہ اس لیے اپنے کام آئے گی نہ کسی اور کے ہاں کام آئے نہ کسی اور کے کام آئے گی جی. پیسہ بہت بڑی طاقت ہے، لیکن پیسے سے اگر کوئی فلنتھراپسٹ بن گیا ہے، کوئی خدمت خلق کرنا شروع کر گیا ہے، تو بڑے بڑے پیسوں کے قارون کے خزانوں کا بھی نام ہے، درمیان میں حاتم طائی کا بھی ذکر ہے. تو وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نا صلی اللہ علیہ کسی وہ جب وہ آتا تھا نا کیا کہتے ہیں جو جنگ سے مال اسباب اور لوگ جو آتے تھے ساتھ میں قیدی بن کے جو آیا کرتے تھے، تو اس میں نا وہ حاتم طائی ایک نام تھا جی بڑا مشہور، جو اللہ کی راہ پہ بہت خرچ کیا کرتا تھا. اس کی بیٹی بھی آئی، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے چادر دی اور کہا کہ یہ سخی کی بیٹی ہے، اس کو ذرا جو ہے نا اور طرح کا اس کا مقام ہے جی. وہ تو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے بے دریغ اپنے منافع کا سوچے بغیر جو ہے نا جی وہ کام کر رہے ہیں، ان کا بڑا نام اور بڑا مقام ہے. وہ طاقت والے لوگ ہیں اصل میں تو، جنہوں نے اس طاقت کے اوپر بھی فتح پا لی ہوئی ہے جی ہے. تو اللہ والے اتنی محبت سے خرچ کرتے ہیں کہ خود کو بھی خرچ کر بیٹھتے ہیں. اور ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم لوگ جو ہے نا لوگوں کو علم کی طاقت سے جو ہے نا اپنے لیے صرف اپنی ذات کے لیے استعمال کرتے ہیں، لوگوں کو یوز کرتے ہیں، مس یوز کرتے ہیں. بلکہ آپ فرماتے تھے کہ ہم لوگ دلیل کی طاقت استعمال کرتے ہیں کہ لوگ کنونس ہو. ہم لوگ دلیل کی طاقت استعمال کرتے ہیں، اور اگر یہ طاقت استعمال نہ ہو تو ہم طاقت کی دلیل استعمال کرتے ہیں. اللہ اکبر. تو یہ بڑا ضروری ہے جی. اخلاق بھی بڑی طاقت ہے. اخلاق تو ہے ہی پازیٹیو بات جی ساری، کہ ہنس کے بات کرنا، مسکرا کے بات کرنا. مجھے وہ ایک واقعہ سن رکھا تھا کہ جو دشمن تھے وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب جاتے تھے تو کہتے تھے کہ ہم ان سے سخت بات کیسے کریں، یہ مسکرا کے ملتے ہیں ہمیں. تو جس سے آپ مسکرا کے مل رہے ہیں وہ آگے سے کیسے کوئی اس کو ریئیکٹ کر سکتا ہے جی. سبحان اللہ. اور اخلاق کی پیاری بات یہ ہے کہ کسی کی شکست نہیں ہوتی، لوگ پھر بھی فتح ہو جاتے. واہ واہ واہ. طاقت شکست دیتی ہے جی. طاقت کا مقصد ہے مقابلہ کرنا، مناظرہ کرنا اور ڈھیر کرنا اور اپنی فتح کرنا. اور یہ فتح جو ہے نا جی اگر اس کے پیچھے نام اللہ کا لگا ہوا ہے نا کہ اسی کی فتح ہے، میری درمیان میں اپنے آپ کو مائنس کرنا ہے جی. اس کے بیچ میں طاقت کے ہوتے ہوئے طاقت کا استعمال نہ کرنا، اپنی ذات کو بیچ میں سے مائنس کرنا ہے بیسیکلی. سبحان اللہ. تو جو اپنی ذات کو بیچ میں سے مائنس کر رہا ہے نا جی، اس کے لیے طاقت سرفرازی ہے، اس کے لیے طاقت. باقیوں کے لیے یہ حجاب ہے، حجاب اکبر ہے. شہرت حجاب ہے، دولت حجاب ہے، اقتدار حجاب ہے، اور پردے ہی پردے ہیں. اور ان کے آگے پھر اور کچھ نہیں ان کو سمجھ آ سکتی، کیونکہ آنکھوں کے آگے پردے ہیں بیسیکلی ان کے. تو وہ یہ جن کے پردے اٹھ جاتے ہیں نا جی، آنکھیں کھل جاتی ہیں جن کی، وہ آپ فرماتے تھے کہ دعا کرو تمہاری آنکھیں کھل جائیں اس سے پہلے کہ تمہاری آنکھیں بند ہو جائیں. اللہ اکبر. تو یہ دعا کرنی چاہیے اپنے حوالے سے کہ جی بس یہ حوالہ جو ہے نا اللہ کا ہونا چاہیے. طاقتیں دینے والی وہی ذات ہے، اقتدار دینے والی وہی ذات ہے. جب تک آپ منسوب نہیں ہے نا ادھر سے، تب تک اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ آپ کر رہے ہیں، یہ طاقت میں نے لی ہے، تو جواب دے بھی پھر آپ ہی ہے. بلکہ آپ کہتے تھے کہ کبھی بھی بادشاہت کے لیے دعا نہ کرنا کہ یا اللہ مجھے بادشاہت دے دے، کیونکہ اگر یہ دعا آپ کی قبول ہوگی تو ذمہ دار بھی آپ ہی ہوں گے. اللہ اکبر. کہ میں نے مانگی ہے، تو اگر وہ عطا کرے گا تو ذمہ دار بھی پھر وہی ہے. کہ یا اللہ تو نے عطا کی ہے، ہمارے پاس وزڈم کہاں سے آنا ہے، تو نے عطا کی ہے، ذمہ دار بھی تو ہی ہے، بس مہربانی فرما. عطا میں اپنی مرضی شامل کرنے والا خطا کر ہی جاتا ہے. واہ 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 کیا بات ہے جی. خطا اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے جی، بالکل جڑی ہوئی ہے، کوئی شک نہیں جی. وہ آپ کو کہہ رہے تھے کسی بیٹی کا کوئی سوال آیا ہوا تھا جی، کیا تھا؟ جی سوال بھی میں ایگزیکٹ سوال وہ
پڑھ کے وہ کرتا ہوں تاکہ کوئی ایک میں ان کا نام بھی لیتا ہوں. ولایت ولی صاحب ہیں, انہوں نے یہ کہا ہے کہ حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ کا ایک جو ہے قول ہے کہ جو کرتا ہے اللہ کرتا ہے اور اللہ جو کرتا ہے ٹھیک کرتا ہے. اس کے بارے میں ذرا مجھے سمجھا دیں. ہاں, all is done by Allah, all is done by Allah and is done all right. کہ جو کرتا ہے اللہ کرتا ہے اللہ جو, یہ فکرہ اصل میں اس کے لیے ہے جس کا ہر عمل اللہ کے لیے. سبحان اللہ. جو اپنی ذات کے ساتھ ابھی تک جڑا ہوا ہے نا جی, اب وہ نہیں, اس کا یہ نہیں ہے. جس کا حوالہ اللہ ہے نا, وہ کہتا ہے کہ تو ہمیں رہنا ہے ہر حال میں راضی, تیرے سنگ ہے جیون, اللہ سنگ ہے جیون بازی. تو جس کا ہر چیز اللہ کے ساتھ جڑی ہوئی ہے نا, کہ محنت میں کروں اور کہوں کہ یا اللہ محنت کی استعداد بھی تو نے ہی دی ہے, محنت میں کامیابی حاصل کروں اور کہوں کہ یا اللہ تعالیٰ یہ کامیابی بھی تیری وجہ سے ملی ہے. محنت میں کروں اور غلط محنت کروں تو پھر میں کہوں کہ یا اللہ غلطی میری ہے. یعنی کہ ہر اچھی جو چیز آپ کی زندگی میں ہو رہی ہے نا, اس کو منسوب پہلے آپ نے اللہ کے ساتھ کرنا ہے, اور ہر جو برے کام ہو رہے ہیں اس کو اپنے ساتھ منسوب کریں کہ ہر غلطی میری وجہ سے آ رہی ہے سامنے, تیری طرف سے عطاؤں میں کوئی کمی نہیں ہے. اب یہ اس فیز کے جو لوگ ہیں نا, وہ سمجھ سکتے ہیں کہ جو کچھ ہو رہا ہے نا یہ اللہ کی طرف سے ہو رہا ہے. وہ کہتے ہیں درویش جا رہا تھا, بارش ہوئی ہوئی تھی, آج کل بڑی بارشیں ہو رہی ہیں جی ہے, تو وہ پاؤں سے کیچڑ اٹھا تو وہ بندے کے کپڑے خراب ہو گئے, تو اس نے اس کو جناب 2 تھپڑ لگا دیے درویش کو. تھوڑی دور گیا تو وہ ایک دودھ والا بیٹھا ہوا تھا, تو اس نے کہا بابا جی آپ تو لگتا ہے کہ گرے ہیں, تو آئے ہیں بیٹھے ہیں آپ کو دودھ پلاتے ہیں. تو وہ دودھ پلایا تو کہا کہ مالک تیری مرضی ہے, تو چاہے تو کہیں پہ ہمیں تھپڑ لگوا دیتا ہے, تو چاہے کہیں ہماری خدمت کروا دیتا ہے, تو جو چاہے وہ ہمارے ساتھ تو کر لیتا ہے. تو ہم تو قبول کرنے والے ہیں کہ تو ہمیں آزمائش میں سے گزارے تو ہم تیرے ہیں, تو ہمیں آسائش سے گزارے تو ہم تیرے ہیں, ہم تیرے ہیں ہر حال میں تیرے ہیں. تو یہ فکرہ اس کے لیے ہے کہ جو کام پھر وہ اللہ اس کی زندگی میں کر رہا ہے وہ بالکل ٹھیک کر رہا ہے, اور وہ بالکل ٹھیک. بلکہ میں تو کہتا ہوں کسی دن نا آپ یہ سوال اکٹھے کریں تو ہم یہ سوالوں کو خاص طور پہ ایڈریس کر کے جو ہے نا ایک اس کے اوپر علیحدہ سے پوڈ کاسٹ بنا لیں, تھوڑے چھوٹے سے. اس میں سارے جتنے بھی سوال ہیں نا وہ سارے اس میں سے وہ بچے خوش بھی ہوں گے کہ چلے ہمارے یہ کمنٹس پڑھتے ہیں, یہ آپ کے سوال ان کو نام لے کے پیغام دے دیں ان کو, تاکہ آپ کے یہ سوال پڑھنے سے بھی اچھا لگا کہ وہ سمجھتے ہوں گے ڈاکٹر صاحب بھائی پڑھتے ہیں, ایسے نہیں ہے کہ ہم جو کہہ رہے ہیں بڑے قیمتی ہیں جی, ہوا میں ضائع ہو رہا ہے. اور مجھے اسی سے ریلیٹڈ نا حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ کی آڈیو یاد آ گئی, جس میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ والا کبھی ناکام نہیں ہوتا کیونکہ وہ کبھی کامیاب بھی نہیں ہوتا. واہ واہ واہ, وہ اللہ والا ہوتا ہے. میں نے جب فرسٹ ٹائم یہ آڈیو میں سنا نا, او ہو میں نے کہا دیکھیں کیا کامیابی کیا ناکامی, اپنے گھر سے اپنی قبر تک ہم نے کتنی کوئی ترقی کر لینی ہے. اصل میں وہ تعلق ہے اللہ کے ساتھ جو بحال ہونا چاہیے نا. بے شک ایسی ہے. الحمدللہ. میں یہ نہیں کہتا کہ زندگی میں آپ محنت نہ کریں, اپنی ذات کے حوالے سے, اپنی بات کے حوالے سے, تعلیم کے حوالے سے, دولت کے حوالے سے, لیکن ان سب چیزوں کے اوپر جو ہے نا وہ پہرا لگائیں اللہ کا, کہ ایک تو پہلا شکر ادا کریں کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں یہ استعداد دی یہ سب کچھ حاصل کرنے کی, تاکہ یہ کہیں آپ کے اندر یہ نفس کا غرور نہ پیدا ہو جائے کہ یہ میں نے کیا ہے اور یہ سب کچھ جو ہے نا جی میری محنت ہے. جب یہ کہیں گے تو اس کے بیچ میں شر کا عنصر پیدا ہونا شروع ہو جائے گا, اور جہاں شر کا عنصر پیدا ہونا شروع ہو گیا نا وہاں پہ وہی چیز جو پازیٹیو تھی وہ نیگیٹو ہونا شروع ہو جائے گی جی. وہ کوئی نہ کوئی ایسا الٹا کام آپ سے کرے گی جس سے آپ کے پھر وہ نفس کو طاقت ملتی ہے, وہ طاقت کا سرور آنا شروع ہو گیا نا, تو یہ جو طاقتیں جتنی بھی ہیں یہ سارے آپ کے نفس کو تو بیسیکلی انہانس کر رہی ہیں.
تو جب آپ سرنڈر کر رہے ہیں ان طاقتوں کو، اللہ کے حوالے کر رہے ہیں، پیش کر رہے ہیں کہ یا اللہ میں نے تو کوشش کی تھی، عطا تو نے کی ہے، تو پھر وہ سبمسو رہے گا، دھیما رہے گا، ان طاقتوں کو اس طرح سے استعمال نہیں کرے گا، اور اس کا مصرف بھی اللہ ہی بنائے گا، کیونکہ وہ یہ جان گیا ہے کہ آیا اللہ کی طرف سے ہے تو یہ جانا بھی اللہ کی طرف چاہیے، اس کا رجوع بھی اللہ ہونا چاہیے، اس کی ابتدا بھی اللہ ہے، اس کی انتہا بھی اللہ ہے، اس کا درمیان بھی، اس کا ظاہر بھی، اس کا باطن بھی، سب اللہ ہے۔ پھر یہ حجاب دور ہوتا ہے کہ یہ جو دولت، شہرت، طاقت، عزت، ساری جو چیزیں ہیں یہ حجاب سے نکل آئیں گی، اور ان کا جو ظہور ہے وہ کھلی آنکھ سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ سب طاقتیں اس طاقت کے آگے کچھ بھی نہیں ہیں۔ وہ چاہے وہ کیا ہے کہ نہ آنکھی میں پڑیا، وہ میاں محمد بخش صاحب کا شعر ہے کہ میں پڑیا نہ آنکھی میں پڑیا، او جبار کہار کہاوے پاویں روڑ چھڑے دودھ کڑیا، کہ پڑھا نہ کہیں اپنے آپ کو میں بڑا پڑھا ہوا ہوں، وہ آ جائے تو وہ ساری آپ کی مٹی میں ڈال دیتا ہے، سارا کچھ کیا کرائے کے پھر مٹی ڈال دیتا ہے۔ بڑے بڑے ترم خاں میں نے دیکھے، بڑا بڑا بولنے والے، اور ایک زندگی میں ایسا واقعہ ہو گیا کہ وہ جو ساری زندگی کا پازیٹیو امیج تھا ایک سیکنڈ میں مائنس ہو گیا، اللہ ختم ہو گیا جی۔ قریب میں واقعات ایسے دیکھیں ذرا، ہمارے ملک میں بھی ہوئے جی، کہ بہت پڑھے لکھے لوگ سنتے تھے ان کی باتوں کو، اور وہ ایک دم سے سب کچھ مائنس ہو گیا زندگی کے اندر۔ تو سب ڈر کے رہنا چاہیے اس ذات سے، محبت کے ساتھ، ڈر کے ساتھ، تاکہ آپ کی چیزیں جو ہیں وہ قبول ہوں۔ سرکار ویسا فرمایا کرتے تھے، نعمت کا شکر ادا کرو، شکر کرنے سے نعمت محفوظ ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو جو بھی کسی شیپ میں آپ کو نعمت ملے، پیسے کی شکل میں، دولت کی شکل میں، اس کا شکر ادا کریں، یا اللہ تعالیٰ تیرا شکر ہے۔ اگر اس کے حوالے سے آپ نے چیزوں کو ریکگنائز کر لیا، ان چیزوں کا مصرف بھی پھر وہی ہوگا جو وہ ذات ہے۔ تو یہ جو ہے نا طاقت شاقت، یہ سب اس بڑی طاقت کے آگے کچھ نہیں ہے۔ وہ طاقت اگر استعمال ہو لوگوں کی منفیت کے لیے تو بس ختم ہوگی بات، ساری طاقت سمجھ آ جائے گی آپ کو کہ یہ طاقت کوئی طاقت ہی نہیں ہے جب تک وہ طاقت نہ چاہے۔ تو وہ چاہے تو طاقت قبول کروا لے، وہ چاہے تو طاقت سے، اسی طاقت سے آپ کو ذلیل کروا دے، وہ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ تو جب وہ سب کچھ کر سکتا ہے تو پہلے ہی جان لو کہ سب کچھ ہے ہی ادھر سے، اور اس کو ادھر کا ہی حوالہ سمجھو، ڈر کے رہو، اپنے نفس کے شر سے بچ جاؤ تاکہ یہ طاقت تمہیں گمراہ نہ کر دے۔ تو بس اللہ تعالیٰ ہمیں بچا کے رکھے اس نفس کی دنیا سے، کہ اس کے اندر جو ہے نا جی خرابی کے بہت چانسز ہیں۔ جب تک تیرے جمال کا پہرا لگا رہا ہر سو، بس وہ پہرا لگا کے رکھیں اس کے اوپر، تاکہ یہ طاقتیں جتنی آپ کو زندگی میں مل رہی ہیں، شہرتیں مل رہی ہیں، یہ ایسی جگہ پر استعمال ہو جہاں پہ ان کا مصرف صرف اللہ تعالیٰ کی خدمت، عبادت ہو، اور کچھ نہ ہو۔ بس یہ اس کا اصل حل ہے جی۔ اور اب محمد تیمور خان سرکار حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ کا کلام پیش کریں گے۔ تو سلطان زمانے پر دا، تو سلطان زمانے پر دا، میں بردے دا بردا، فکر عذاباں دے وچ پلیا، رستہ تیرے کردا، فکر عذاباں دے وچ پلیا، رستہ تیرے کردا، تیری نام
ਦਿਲ ਸੀ ਡਾਡਾ ਕਰਦਾ ਦੱਸਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਾਸਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਪਰਦਾ ਦੱਸਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਾਸਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਪਰਦਾ ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਨਜ਼ਰ ਕਰਮ ਦੀ ਹੈ ਮੁਹਤਾਜ ਕਦੀਮੀ ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਨਜ਼ਰ ਕਰਮ ਦੀ ਹੈ ਮੁਹਤਾਜ ਕਦੀਮੀ ਸਾਡੀਆਂ ਫਰਿਆਦਾਂ ਨੂੰ ਮੌਲਾ ਬਖਸ਼ੋ ਫੈਜ਼ ਅਸਰ ਦਾ ਸਾਡੀਆਂ ਫਰਿਆਦਾਂ ਨੂੰ ਮੌਲਾ ਬਖਸ਼ੋ ਫੈਜ਼ ਅਸਰ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਨਾਤ ਨਬੀ ਦੀ ਹੋਵੇ ਉਥੇ ਉਸ ਦਾ ਜਲਵਾ ਜਿੱਥੇ ਨਾਤ ਨਬੀ ਦੀ ਹੋਵੇ ਉਥੇ ਉਸ ਦਾ ਜਲਵਾ ਛੋਟੀ ਵੱਡੀ ਨਾਤ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਪੇਸ਼ ਕਰੋ ਜੋ ਸਰਦਾ ਛੋਟੀ ਵੱਡੀ ਨਾਤ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਪੇਸ਼ ਕਰੋ ਜੋ ਸਰਦਾ ਕਿੰਨੇ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਸਵਾਲੀ ਦਰ ਤੇਰੇ ਤੇ ਆਵਣ ਕਿੰਨੇ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਸਵਾਲੀ ਦਰ ਤੇਰੇ ਤੇ ਆਵਣ ਵਾਸਫ ਵੀ ਵਸਨੀਕ ਕਹਾਵੇ ਤੇਰੇ ਨੂਰ ਨਗਰ ਦਾ ਵਾਸਫ ਵੀ ਵਸਨੀਕ ਕਹਾਵੇ ਤੇਰੇ ਨੂਰ ਨਗਰ ਦਾ जज़ाकल्लाह खैर। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस पॉडकास्ट से आपको बड़ा कुछ सीखने को मिला होगा। कोई सवाल कोई टॉपिक जो आप हमें सजेस्ट करना चाहते हैं तो हमें ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह सवालात इकट्ठे करके फिर उसी के ऊपर प्रॉपर एक एपिसोड रिकॉर्ड करेंगे। तब तक के लिए दुआओं में याद रखें, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।